السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ناظرین کرام، علماء کرام اور ائمہ مساجد، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سے زیادہ دین کا کام لے۔ تو علماء کرام، آج کی اس ویڈیو میں میں بالخصوص آپ سے مخاطب ہوں، اور چینل کا نام بھی وائس آف علماء کے نام سے اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس چینل کے ذریعے میں زیادہ تر علماء کرام سے، ائمہ مساجد سے مخاطب ہوا کروں گا۔ میرے محترم المقام معزز ائمہ مساجد، آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ آپ حضرات اس کا ترجمہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ خدا نے اس قوم کی حالت آج تک نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت خود بدلنے کا۔ میرے محترم ائمہ مساجد، مصلی اور ممبر تک پہنچنے کے لیے آپ حضرات نے بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت آپ نے کی ہے۔ چٹائیوں پہ سونا پڑا ہے، اساتذہ کی ماریں کھانی پڑی ہیں، ماں باپ کی جدائی برداشت کرنی پڑی ہے، اور اسی طرح بہن بھائیوں سے بھی جدا ہونا پڑا ہے۔ تو آپ کی بڑی قربانیاں ہیں۔ شروع میں آغاز کے اندر نورانی قاعدے پہ آپ نے چند مہینے لگائے، اس کو یاد کیا، اپنے اساتذہ کرام کو سنایا، اور اس کے بعد قرآن مجید کو ناظرہ پڑھا، اس کے اوپر بھی ٹائم لگتا ہے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا، یہ بھی ایک محنت طلب کام ہے۔ اور اس کے بعد ممبر پہ کھڑے ہونے کے لیے آپ نے درس نظام علوم اسلامیہ کا کورس کیا۔ اتنی کڑی محنت کے بعد تقریباً اس کے اندر آپ کے 10-12 سال زندگی کا ٹائم جو ہے وہ لگا ہوگا۔ اتنا ٹائم لگا دینے کے بعد جب آپ اپنے فیلڈ میں نکلتے ہیں، بالخصوص میں بات کروں گا مساجد کی، جب آپ مسجد کے اندر مقرر ہوتے ہیں ایز اے امام اور خطیب، تو آپ کو کیا قدر و منزلت دی جاتی ہے، آپ کو وسائل کیسے مہیا کی جاتے ہیں، اس سے آپ خود بخوبی واقف ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک امام مسجد اس بات کو بخوبی جانتا ہے۔ جب وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری فیلڈ کے اندر جب ہم نکلیں گے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، سب کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اسی ساری باتیں کرنے کے بعد میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے جو مساجد کے ائمہ ہیں ان کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے۔ ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے آئے دن ہمارے ہاں مساجد کے اندر اماموں کی چھٹیاں کروائی جاتی ہیں، ان کو بے عزت کیا جاتا ہے، ان کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب کسی مسجد کی انتظامیہ کسی امام کو مقرر کرنے کے لیے ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو آپ توجہ کریں، غور کریں، تو یہ لوگ ایک اشتہار بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی تحریر لکھتے ہیں اور اس کو واٹس ایپ میں شیئر کرتے ہیں، فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی مسجد کے لیے امام اور خطیب کی ضرورت ہے، اور اپنی ریکوائرمنٹ، تنخواہ، ہر چیز انہوں نے لکھی ہوتی ہے۔ آپ وہاں پہ جاتے ہیں، اب آپ اندازہ لگائیں، آپ ایسے انسان ہیں کہ اپنی زندگی کے قیمتی سال دین کو سیکھنے کے لیے آپ نے لگائے، درس نظامی پہ آپ نے لمبا ٹائم لگایا، اور اس کے بعد حفظ القرآن پہ آپ نے ٹائم لگایا، قرآن کا ترجمہ پڑھا۔ ظاہر سی بات ہے مصلی پہ کھڑے ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ممبر پہ کھڑے ہونا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اتنی محنت کرنے کے بعد
جب آپ کی سلیکشن کی باری آتی ہے تو چند دنیا دار لوگ آپ کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا آپ کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ بالفرض اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو شروع والے چند مہینے معاملات ٹھیک چلتے ہیں، چند مہینے کے بعد مساجد کے انتظامیہ کی طرف سے، عام نمازیوں کی طرف سے آپ کے اوپر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ کی ذمہ داری یہ آپ کو بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے سب کو خوش رکھنا ہے۔ اب ایک انسان وہ سب کی ریکوائرمنٹ، سب کے لوازمات کیسے پورے کر سکتا ہے؟ بالخصوص مسجد کا امام جو ہے، تو آپ کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات وہ لوگ لگا رہے ہوتے ہیں جو آپ کے پیچھے نمازیں ادا کرتے ہیں، جن کو شاید نماز میں صحیح طریقے سے کھڑے ہونا بھی نہیں آتا، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا رکوع کیسے کرنا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا سجدہ کیسے کرنا ہے، اور نماز کے اندر کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں یہ نہیں پتہ ہوتا۔ یہ لوگ آپ کے بارے میں سارے فیصلے کرتے ہیں، اور آخر میں یہ بات کروں گا کہ ہم لوگ مساجد کے ائمہ، ہم نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتیاں خود کروائی ہیں، اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہم نے خود کروایا ہے۔ ہمیں پتہ ہے دنیا دار بندہ جس کو دین کی قدر کا علم نہیں ہے، وہ ہمیں اپنا محتاج بنانے کے لیے ہمیں بتاتا ہے کہ جی ہمیں اپنی مسجد کے لیے امام اور خطیب کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس جمعہ بھی پڑھائے، ہمارے پاس نمازیں بھی پڑھائے، ہمارے بچوں کو صبح شام قرآن بھی پڑھائے، اور مسجد کی صفائی بھی کرے، ساتھ واش روم بھی صاف کرے، سارے کام کرے۔ اور تنخواہ ہم کتنی دیں گے؟ 12 سے 15,000، 18,000۔ میں یہاں پہ کہوں گا مساجد کی انتظامیہ شرم کرنی چاہیے۔ آپ کے اپنے گھر کا خرچہ 50,000 ہو تو آپ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، اور امام صاحب ان کو آپ باور یہ کرواتے ہیں کہ آپ نے 10-12 سال زندگی کے لگائے تو آپ نے غلطی کی ہے، اور یہاں پہ آپ آ گئے تو آپ مجبور ہیں، لہٰذا ہمارا جو جی چاہے گا ہم وہ کریں گے۔ تو محترم علماء کرام، میں دل سے آپ کی قدر کرتا ہوں، کیونکہ زندگی کے چند سال میں نے بھی اس فیلڈ میں لگائے ہیں، اگرچہ میری وہ قابلیت شاید نہ ہو جو آپ کی ہے، میں آپ کی تہ دل سے قدر کرتا ہوں، اس لیے میں یہ ویڈیوز آپ کے لیے بناتا ہوں تاکہ علماء کرام کے درمیان، ہمارے ائمہ مساجد کے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا ہو۔ ہمارے اندر اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ہمارا معاشی استحصال کرتے جا رہے ہیں اور ہم کرواتے جا رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں مسجد کے امام صاحب ان کو جواب دیا جاتا ہے تو ساتھ یہ دھمکی لگائی جاتی ہے کہ ہمیں اور کوئی امام مل جائے گا۔ بہت ساری مثالیں میرے سامنے موجود ہیں، میں علاقے کا شہر کا نام نہیں لے سکتا، تو آپ کو صرف اشارتاً بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی مسجد سے ہم چلے جاتے ہیں، انتظامیہ کو، نمازیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی، وہ ہماری ایک رتی برابر بھی قدر نہیں کر رہے ہوتے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کے درمیان ایکا تو ہے نہیں، یہ چلا جائے گا دوسرا آ جائے گا، دوسرا چلا جائے گا تیسرا آ جائے گا۔ تو ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد کس طرح کا ہونا چاہیے کہ اگر کسی مسجد سے ایک امام صاحب گئے ہیں تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے جانے والے امام صاحب کی کہ وہ انتظامیہ کا جو رویہ انہوں نے اختیار کیا آپ کے ساتھ، آپ اس کی ویڈیو ریکارڈ کروائیں اور سوشل میڈیا پہ اس کو اپلوڈ کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر آپ خاموش رہیں گے، آپ کے خاموش رہنے کی وجہ سے کسی اور ساتھی کا کوئی بھی نقصان ہوگا، حق تلفی ہوگی، وہ بے عزت ہوگا، پریشان ہوگا، تو اس میں آپ بھی ذمہ دار ہوں گے۔ اگر ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد ہوگا کہ اگر کسی ایک مسجد میں میرے ساتھ مسئلہ بنا ہے، میں اس کی ویڈیو بناتا ہوں، سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہوں، تو میری طرف سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی اور باقی ساتھیوں تک پیغام پہنچ جائے گا اور ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہماری طاقت بنے گی، اور پھر آپ دیکھنا کہ ہماری قدر بھی ہوگی اور ان لوگوں کو ہمارے ایکا کا بھی پتہ ہوگا کہ ان کے اندر اب طاقت ہے۔ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اگر کسی مسجد میں ایک امام صاحب کھڑے ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ یہ یہاں سے چلے جائیں، اگر جگہ کوئی اچھی ہے یہ یہاں سے چلے جائیں اور میں یہاں پہ سیٹ ہو جاؤں۔ تو اب انتظامیہ والے وہ یرغمال بناتے ہیں،
ان کے ہاں قدر کوئی نہیں ہوتی کہ ان کا تو آپس میں اتفاق ہی نہیں ہے، ایک چلا گیا تو دوسرا آ جائے گا، تو لہٰذا وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ علماء کرام کو آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ اور آخر میں وہی پہلے والی بات کروں کہ ہم نے اپنی حالت کو خود تبدیل کرنا ہے۔ یہ اللہ کا بھی یہی نظام ہے کہ جو قوم اپنے آپ کو خود نہیں بدلتی، اللہ بھی اس کو نہیں تبدیل کرتے۔ ہم نے اپنے آپ کو خود بدلنا ہے، تبدیل کرنا ہے، اپنے اندر اتفاق پیدا کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی ہماری مدد کریں گے اور ہم نے انشاءاللہ مل کے چلنا ہے۔ میں نے عزم کیا، ارادہ کیا ہے کہ اپنے اس چینل سے جس دن اللہ رب العالمین مجھے کامیابی دیں گے، میں علماء کی خدمت کروں گا اور ہم انشاءاللہ مساجد کے اس برے نظام کو بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی مدد فرمائے۔